अबू बकर को अल्लाह के नबी का फिक्र पड़ गया, बनु इसराइल को अपना फिक्र पड़ा, इन्ना लमुद्रकून। अबू बकर को अल्लाह के नबी का फिक्र पड़ा। अगर अपनी जान का फिक्र पड़ता तो फिर लफ्ज आना चाहिए था ला तखफ, अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह साथी है। अबू बकर को अपनी जान का फिक्र नहीं पड़ा, उनको अल्लाह के नबी की जान का फिक्र पड़ा। तो और की जान पर जब आफत आए और उसको सोचकर जो अंदर में कैफियत बने, उसको हुज़न कहते हैं, उसको गम कहते हैं, उसको खौफ नहीं कहते। अपने ऊपर आन पड़े और उसकी वजह से जो अंदर में कैफियत पैदा होती है वो खौफ बनता है, और दूसरे पर जो कैफियत बनती है उसको सोचकर जो अंदर में एक इज़्तिराब पैदा होता है वो हुज़न कहलाता है, वो गम कहलाता है। तो लफ्ज ला तखफ की बजाय अबू बकर डरो नहीं, अपनी मौत का डर न कर, अल्लाह हमारे साथ है, ये नहीं आया ला तहज़न, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न खा, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न कर। क्यों? इन्नल्लाह मआना, अल्लाह मेरे भी साथ है, तेरे भी साथ है। हुवा जतबाकुम, चुने हुए और गैर चुने हुए में कितना फर्क हो जाता है। चुना हुआ कैसे बोल रहा है, जिनका इंतखाब नहीं किया वो किस सतह पर खड़े हैं, जिनको अल्लाह पाक ने चुना है वो किस सतह पर खड़े हुए हैं। ये आयत उसका फर्क बतला रही कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी भूल गई, अल्लाह के नबी की पड़ गई। दाखिले के वक्त भी पहले आपको बाहर खड़ा किया, खुद अंदर गए। हमारे नबी 4 मील का सफर था, पहाड़ी, पंजों के बल चले ताकि पांव के निशान न पड़े। खोजी इतने माहिर थे कि पंजों को पहचान कर भी पहाड़ पर चढ़ गए थे। तो जब पहाड़ पे चढ़ने का वक्त आया तो हमारे नबी के पांव सारे, उंगलियां सारी जख्मी हो गई, ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। अबू बकर ने कंधे पर बिठाया और सारा पहाड़ ऊपर चढ़ के गए हैं। वो पहाड़ ऐसे बिल्कुल सीधा है, जिन्होंने देखा है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को ऊपर बिठा के उस पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे सीधा पहाड़ है। वहां आपको बाहर बिठाया, खुद अंदर तशरीफ ले गए और जाकर आपने सारे गार को साफ किया। फिर बहुत सारे सुराख थे, अपनी पगड़ी को उतारा और फाड़ फाड़ के सुराख बंद करने शुरू किए। फिर सुराख बाकी रह गए तो कुर्ते को उतारा और उसे फाड़ फाड़ के बाकी सुराख बंद किए। एक सुराख बाकी रह गया, उस पर आपने अपना पांव रख दिया, जिसके अंदर सांप था और जिसने आपको 2-3 दफा डसा। उसके डसने का भी जो था वाकया, वो किस्सा ये था कि वो खुद अल्लाह के नबी का दीदार करना चाहता था और आगे अबू बकर का पांव आया हुआ है। उसके पास एहतजाज का और कोई तरीका नहीं, आवाज तो दे नहीं सकता, शोर मचा नहीं सकता, तो वो उसने यही करना था कि मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो देखने दो, मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो दीदार करने दो। ये दीदार के शौक में उसका इज़्तिराब था और आगे एड़ी आई पड़ी थी, जिसकी वजह से वो उसने एहतजाज किया, पीछे हटो, मुझे भी दीदार करने दो, मैं भी अपनी आंखों को ठंडा करना चाहता हूँ। फिर जब हमारे नबी अंदर आए तो रात का अभी अंधेरा था, थोड़ी सी जब रोशनी हुई तो आपने देखा कि अबू बकर का ना कुर्ता ना पगड़ी। तो आपने पूछा, अबू बकर कहाँ गया कुर्ता, कहाँ गई पगड़ी? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये सारे सुराख थे, मुझे डर लगा कोई चीज इसमें से निकल कर आपको तकलीफ ना पहुंचाए, तो मैंने ये सारे सुराख बंद कर दिए। तो आपकी आंखों में आंसू आए और आपने कहा, या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो उसी वक्त जिब्रील उतरे और उन्होंने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं अबू बकर से राजी हूँ और मैं इसे जन्नत में आपका साथी बनाता। अल्लाह ने चुना है, ये चुने हुए हैं। फिर आगे अल्लाह का अपना निजाम चला। उनके कुरैश मक्का के आने से पहले पहले अल्लाह ताला ने एक बेल को निकाला, उस बेल की शाखें बनी, उन शाखों के बीच में मकड़ियों को पहुंचा दिया गया, जिन्होंने फौरन जाला बुन दिया, तान दिया। जब ये लोग पहुंचे हैं तो जाला मुकम्मल हो चुका था। खोजी ने कहा, पांव का निशान यहाँ पर आके खत्म हो रहा है। तो उमैया बिन खलफ ने कहा, तू कहाँ लेके आ गया? ये तो उसकी पैदाइश से भी पहले का जाला बना हुआ है। ये आपस में बातें हो रही हैं और अबू बकर को गम लगा के, हाय अब मेरे नबी का क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने अबू बकर की शान इस लफ्ज में मौजूद है, ला तहज़न, कि अबू बकर को अपना गम भूल गया, अपना खौफ दूर हो गया, अपने नबी का गम लग गया। इनका क्या बनेगा? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, मत
मत गम करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये चुनी हुई उम्मत है, चुनी हुई। बदर के मैदान में अभी आप पीछे थे, पता चला अबू सुफियान निकल गया, अबू जहल आ रहा है, तो आपने फरमाया बोलो अब क्या करना है, बोलो क्या करना है। तो मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए कहा, इज़न ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इस्राईल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। या रसूल अल्लाह, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है कि हम कहें जा तू और तेरा रब और तुम लड़ो, हम तो ये बैठे हैं। हम ये कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला नहनु मुआक़ा मुक़ातिलून। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ साथ लड़ेंगे, आपके आगे लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे, आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे, और जब तक हमारी जिंदगी है आप तक कोई हाथ पहुंच न सकेगा। ये मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला ने खड़े होके अल्लाह के नबी को जवाब दिया। आपने कहा बोलो क्या करना है। तो फिर अबू बकर खड़े हुए, उन्होंने भी यही कहा। फिर आपने कहा बोलो क्या करना है। आप अंसार की राय लेना चाहते, क्योंकि इस लश्कर में सिर्फ 70 मुहाजिर थे, बाकी 250 वो सारे के सारे अंसार थे। वो ज्यादा थे, ये कम थे। दूसरा, अंसार से जो मुआहदा हुआ था, जो अहद पैमान हुआ था, वो हुआ था कि मदीने के अंदर अगर कोई दुश्मन आएगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, मदीने से बाहर निकल कर लड़े, ये मुआहदे में तहरीर नहीं था। तो इसलिए इन दो बातों की वजह से आप कह रहे थे और बोलो भाई क्या राय है। तो साद बिन माज खड़े हुए और कहने लगे इयाना युरीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि अल्लाह का नबी हमारी राय लेना चाहता है। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम तो ये कह रहे थे कि हमारे मुहाजिर भाई जो बोल रहे हैं हमारी तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी अलग से राय लेना चाहते हैं तो या रसूल अल्लाह आमन्ना बिका, हम आप पे ईमान लाए, व अलिमना अन्ना मा जित बिही हुवल हक, और हम इस पर ठुक गए कि जो आप कह रहे हैं वो हक है। व सद्दक़ना का, और हमने आपकी तस्दीक की, आपने आसमान की जो खबरें हमें सुनाई उसकी हमने तस्दीक की कि आप जो कह रहे हैं वो हक है, वो सच है। तो या रसूल अल्लाह सिल हिबाल मन शेता, आप हमें जिससे जोड़ना चाहेंगे हम जुड़ जाएंगे। वक्ता हिबाल मन शेता, जिससे हमें तोड़ना चाहेंगे हम कट जाएंगे। सालिम मन शेता, जिससे आप हमारी हाथ जोड़ी करवाएंगे हम उससे हाथ मिलाएंगे और उससे सुलह करेंगे। वहार मन शेता, जिससे आप हमें लड़वाएंगे हम लड़ जाएंगे, हम भिड़ जाएंगे। आप हमें हुक्म करें कि हम समंदरों में कूदे, लो अमरतना अन नखूदल बहर लखुदनाहा वलम यतखल्लफ अन्ना रजुलन वाहिदुन, आप हुक्म दें कि हम समंदरों में छलांग लगाएं तो हमारे बच्चे भी समंदरों में कूद जाएंगे। आप हमें हुक्म दें कि हम आग में कूद जाएं तो हमारे बच्चे भी आग में कूद कर अपनी राख का नजराना आपको पेश करेंगे। आप हमें हुक्म दें कि यमन तक अपनी सवारियों को दौड़ाते चले जाओ तो हम पीछे मुड़ के मदीने को एक झलक देखना पसंद न करेंगे। खुद मिन अमवालिना मा शेता, ये हमारी जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, जो पसंद है ले ले। वतरुक मा शेता खुद मा शेता, जो पसंद है वो ले ले, जो नापसंद है वो छोड़ दें। और जो आप ले लेंगे वमा अखज़्त मिन अमवालिना काना अहब्बा इलैना मिम्मा तरक्त लना, जो आप ले लेंगे वो हमें ज्यादा पसंद होगा उसकी निस्बत जो आप छोड़ देंगे। या रसूल अल्लाह, आप निकले किसी और काम को, दिखा दिया अल्लाह ने कोई और काम, तो अलके बिनल अदुव, आप हमें दुश्मन पे फेंकिए। इन्ना लसब्रुन इंदल हर्ब व सदक़ुन इंदल लिक़ा, आप हमें दुश्मन पर फेंकिए। हमने तो जाहिलियत में कभी पीठ न दिखाई, तो आज कैसे पीठ दिखाएंगे। अरब की तारीख गवाह है कि हम मैदान में बलसना अलल आक़ाब तदमा कुलूमुना वलकिन अलल अक़दाम तक़तरु दिमाउ, हम वो लोग नहीं हैं जो पीठ पे जख्म खाकर अपनी एड़ियों को रंगीन करें, हम वो हैं जो सीने पे जख्म खाकर अपने पांव को अपने खून की मेहंदी लगाते हैं। हम भागने वाले नहीं हैं। इन्ना लसब्रुन इंदल हर्बी व सदक़ुन इंदल लिक़ा, ये चुना हुआ है तबका है। वजतबाकुम, हमने तुम्हें चुन लिया है, हमने तुम्हें चुना है, छांटा है। सारी कायनात में जो सबसे बेहतरीन था उसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। ये कायनात का अफजल तरीन तबका है ये उम्मत। बनु इसराइल सारे मोजज़े देखकर फिर पहुंच गए सहरा में, और वहां जाकर अल्लाह ताला ने मन और सलवा खिलाया, ऊपर से रोशनी निकाली रात के अंधेरों में, गर्मी में बादल का साया, अंधेरों में रोशनी, पके पकाए खाने,
बटेर भी आ रहे और परिंदों के गोश्त आ रहे और मिठाइयां आ रही। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए और पीछे सामरी ने बछड़ा बनाया। हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसिया, ए भाई ये है मूसा का रब और तुम्हारा रब। वो भूल गया मूसा, तो बनु इसराइल उसकी पूजा पे शुरू हो गए और ऐसी पूजा पे लगे, ऐसे पुजारी बने कि हारून अलैहिस्सलाम ने समझाया तो कहने लगे ला नबरउ अलैहि अलैहि आकिफीन हत्ता यरजा इलैना मूसा, तो ज्यादा बातें ना बना, जब तक मूसा अलैहिस्सलाम आके हमें रोकेगा नहीं, हम इसी को खुदा बना के पूजा करते रहेंगे। इतने छोटे जहन के लोग, इतनी पस्त जहनियत। हुवा जो तबाकुम, हमने तुम्हें चुना है, तुम चुने हुए हो। ये सहाबा हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, हारून अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इधर हुए और वो बछड़े के ऊपर जा गिरे। और इस उम्मत के नबी को गए हुए 14 सदियां गुजर चुकी हैं, ऊपर 27 साल गुजर चुके हैं। एक कमजोर दर्जे के मुसलमान की बात आपको सुनाता हूं, कमजोर, जिसने शायद जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी हो, सारी जिंदगी फिल्मों में काम किया। रंगीला का नाम मारूफ है, पाकिस्तान का हर आदमी उसका नाम जानता है। सारी जिंदगी उस बेचारे की गफलत में गुजर गई, गफलत में मर गया। 1996 में हमने अदाकारों में काम शुरू किया और लाहौर में कई दफा हमारी तश्कीलें हुई, तो ये फिल्म के स्टेज के अदाकारों को मिन्नत खुशामद करके हम मस्जिद में लाते थे। वो रात को आना शुरू होते थे, वो रात 1 बजे के बाद उनकी आमद शुरू होती थी, फिर फजर की अजान तक वो आमद का सिलसिला जारी रहता था। तो 2-3 दफा ये मरहूम हमारे पास आया, बयान भी सुना, से रोजे का इरादा भी किया। वो 2-4 नमाजें भी हमारे साथ पढ़ी, जितनी देर हमारे साथ रहा। तो अपना वाकया सुनाने लगा कि मैं नेपाल गया एक फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वहां एक मंदिर है जिसमें सिर्फ हिंदू जा सकता है और गैर हिंदू उसमें नहीं जा सकता। का जैसे हमारा काबा है, वहां कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो वहां एक मंदिर है जिसमें कोई गैर हिंदू जा नहीं सकता। तो कहने लगा, मैंने अपने मेकअप मैन से कहा मेरा पंडित का मेकअप करो। तो उसने मुझे, गंजा तो पहले ही था, उसके सर पे कोई बाल नहीं था, तो उसने सर पे वो पंडित वाली चोटी लगाई, मसनूई बालों की चोटी लगाई, फिर उस पर वो रंग लगाए, वो जो साधुओं के रंग होते हैं वो रंग लगाए, हाथों में कड़े और 2 पीले रंग की उसने चादरें एक बांधले के ऊपर डाल ली, और पाँव में वो पंडितों वाला उसने जूता पहन लिया, और साथ पैसे, कहने लगा मैंने काफी सारे पैसे ले लिए और मैं घुस गया और जाते मैंने कहा हरे राम। जब मैंने कहा हरे राम तो सारे हिंदू हाथ बांध के खड़े हो गए, तो कोई महाराज आ गए, कोई बहुत बड़े महाराज आ गए, तो उन्होंने कहा हरे राम, और साथ ही यूं पैसे फेंके और इधर पैसे फेंके, उनका हर हर महादेव। ये तो कोई महाराज से आगे होता है महादेव, राज महाराज महादेव, तो उन्होंने कहा ये तो कोई महादेव आ गया है। तो सारे उसके आगे सर झुका रहे, और उसके पांव छू रहा, उसके भाग के हाथ चूम रहा, और वो हरे राम हरे राम हरे राम कहने लगा। आगे गया तो एक गाय थी बहुत बड़ी, सोने की बनी, खालिस सोने की, उसको सारे सजदा कर रहे। कहा अब मारा गया, अब क्या करो, अब सजदा करूं तो ईमान गया, ना करूं तो जान गई। कहा मैं फंस गया। तो कहने लगा मैं, अदाकारी तो उसका फन था, जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव के सारे पैसे थे, वो तो सारा मजमा उस पर ऐसा फिदा हो रहा था कि मैं चलता गया। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं गाय को सजदा नहीं कर रहा, मैं तुझे सजदा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। सजदा गाय के सामने किया अल्लाह को। ये एक थका हुआ मुसलमान है जिसकी जिंदगी में नेकी बहुत कम है, वो भी अपने अंदर में ऐसा यकीन रखता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। और ये असहाब मूसा हैं, काला असहाब मूसा, ये सहाबा किराम हैं मूसा अलैहिस्सलाम के और हारून अलैहिस्सलाम के। कभी कहते हैं ये खुदा ले कर दो, वो उधर चले गए तो बछड़े के सामने सजदे करने शुरू कर दिए। और ये रंगीला है जिसकी सारी जिंदगी नाफरमानी और गफलत में गुजर गई, वो अपने अंदर इतना यकीन रखता है कि ये माथा सिर्फ अल्लाह के सामने झुक सकता है और किसी के सामने नहीं झुक सकता। ये जो इस उम्मत का इंतखाब है, ये चुनाव है, हुवज्तबाकुम कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वलितकूनु शुहदा अलन नास
یہ 4 اعزاز، یہ 4 پھول لگائے گئے ہیں، یہ جیسے 4 پھولوں والا پورا جرنیل ہوتا ہے، یہ امت پوری جرنیل امت ہے، اس میں ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلی امت، پہلا یہ جو دنیا کے سردار ہیں، افسران ہیں، یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد پھر ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس امت کا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کو پہلے دن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تو دنیا میں اللہ کا پیغام بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو دیکھو نا بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اذان اس امت کو ملی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ اقامت اور اذان ہماری خصوصیت ہے، اللہ اکبر کا لفظ ہماری خصوصیت ہے۔ ہم سے پہلے کسی کو اللہ اکبر نہیں ملا، ہم سے پہلے کسی کو اذان نہیں ملی۔ تو بچے کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر، اس کی روح میں یہ بات اتار دی جاتی ہے کہ تو دنیا میں اللہ کے پیغام کو بلند کرنے آیا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے آیا ہے، اور اللہ کے نام کی صدا لگانے کے لیے دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موت تک اس کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ باقی لوگ جیسے جیسے بڑھاپے کو جاتے ہیں اور ان کی صفات ماند پڑتی ہیں تو ان کی قیمت گھٹتے 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 اتنی گھٹ جاتی ہے کہ پھر اولاد بھی کہتی ہے کہ دعا کریں ابا جی مر جائیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک شخص کا فون ہے کہ جی والد صاحب کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کو اٹھا لے۔ وہ ان کو تکلیف ایسی تھی کہ وہ بیچارے کو ایسا نافرمان اولاد نہیں، فرما بردار اولاد تھے، علاج ناممکن ہے، تکلیف انتہائی شدید ہے۔ تو وہ اس معنی میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے سکھ عطا فرما دے۔ پھر اولاد کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ ہمارے باپ کو اٹھا لے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں نے میرے پیشاب دھوئے میں دھوتا ہوں، پخانے دھوئے میں اٹھاتا ہوں، کپڑے دھوئے میں دھوتا ہوں، کھانے کھلائے میں کھلاتا ہوں، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ تیری ماں تجھے جب پالتی تھی، تیرے پیشاب پخانے اٹھاتی تھی تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، یا اللہ زندگی والا ہو، یا اللہ لمبی زندگی دے۔ تو جب خدمت کرتا ہے 7 دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ اسے جلدی اٹھا لے، میں خدمت کر کر کے تھک گیا ہوں۔ تو اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ویسے ہی ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے، یہ خراسان ہے، آدھا ایران میں آدھا افغانستان میں، یہاں سے ماں کو کندھے پر اٹھایا اور مکہ لے گیا، مکہ کندھے پر اٹھا کر، اور حج کرایا سارا کندھے پہ بٹھا کر۔ پھر عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا جی میں نے ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھایا، مکے تک لایا، حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک گھونٹ دودھ جو 2 سال بچہ پیتا ہے، کبھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ ناممکن ان کا حق ادا کرنا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جن کو جنا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ اٹھا لے، اور 60 سال کے بعد حکومت کہتی جاؤ گھر چلے جاؤ، تمہاری خدمات کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کا نظام کیا ہے؟ جب اللہ کا بندہ، اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے، حاسبتہ حسابا یسیرا، میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سنہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو دنیا میں ریٹائرمنٹ۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ حببت الیہ الانابہ، میں خود اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں، اسے اپنے قریب کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ 60 سال پہ جا کے عام لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں کہ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو قبر قریب ہے، اب شکل تو مسلمانوں والی بنا لیں۔ یہ ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اب موت قریب ہے، حالانکہ یہ تو پیدا ہونا، یہ تو جوان ہونے کا کام تھا، لیکن چلو کئیوں کو تو بڑھاپے میں بھی خیال نہیں آتا۔ تو یہ اتنا خیال ہر ایک کو گردش کرتا ہے کہ یار موت قریب آ رہی ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو 60 برس کی عمر میں چلتا ہے اور اسے اپنی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احبہ اللہ وَأَهْلُ السَّمَاء، پھر میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، اس کی نیکیاں لکھتے رہو اور گناہ مٹاتے رہو۔ اور حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے عَلَيْكَ أَلَّا أُعَذِّبَ أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ، مجھے میری ذات کی قسم، میرا بندہ 80 سال گزار کے اگر آ گیا تو میں اسے کبھی عذاب نہ دوں گا۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، یہ مامون رشید کے زمانے کے بڑے قاضی ہیں۔ جب یہ خواب میں اپنے کسی ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ خصو فعلت کذا،
یا شیخ السوء فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا. تو آگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی جو آپ مجھے سنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام. میرے مولا میں نے تو عبد الرزاق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے معمر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے زہری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے عروہ بن زبیر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے اماں عائشہ سے سنا. انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے سنا. تیرے محبوب نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا. جبریل بولا مجھے میرے اللہ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. تو یا اللہ تیرے سامنے بوڑھا کھڑا ہے، کوئی جوان تو نہیں کھڑا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین. بے شک عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور معمر نے بھی سچ کہا اور زہری نے بھی سچ کہا اور عروہ نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا رضی اللہ عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا اور جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں. جاؤ تمہارے بڑھاپے پر تجھے معاف کیا. یہ اللہ کی قدردانی ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اللہ کی قدر بڑھتی ہے، جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے لوگ نا قدرے ہوتے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب یہ 90 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا قیدی ہے، اس کو کیا کہنا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے آج جن جن کی شفاعت کرے گا قبول کروں گا. اپنے خاندان کے بارے میں جس کی تو شفاعت کرے گا قبول کروں گا. 90 سال کی خدمت بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. اعزازی طور پر تمہیں شفاعت کا حق دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کوئی عالم نہ ہو، مجاہد نہ ہو، غازی نہ ہو، شہید نہ ہو، ابدال نہ، عام مسلمان جو گناہوں سے بچتا تھا، فرما برداری کی زندگی گزارتا تھا، ایک عام درجے کا مسلمان، اوسط درجے کا مسلمان کبیرہ گناہوں سے بچا، ایتاق فرائض کو پورا کرنے والا 90 برس کا ہندسہ پار کر گیا، تو میرا اللہ اس کو بھی کہے گا تجھے اعزازی طور پر اختیار دیا جاتا ہے، کرو شفاعت، جس کی کرو گے جنت میں ڈال دوں گا. یہ اللہ کی قدردانی ہے. پھر اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت ہے، ان کے اجر بڑھائے گئے ہیں، ان کے مرتبے بڑھائے گئے ہیں. ساری انسانیت کے لیے ایک قانون اللہ نے بتایا ہوا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 پائے گا. یہ قانون ہے، جو ایک کرے گا 10 پائے گا. یہی قانون ہمارے لیے اتارا گیا اور قرآن اترا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 پائے گا. تو قربان جائیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیشہ ہی حریص علیکم. اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہاری خیر خواہی میں ہر وقت حرص اس کا لگا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو سب کے ساتھ تھا، تو میری امت کو کچھ زیادہ دے. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے اپنے رب کو قرضہ دے تو اس سے کئی گنا کر کے واپس لے لے. تو کئی گنا کی وضاحت نہیں تھی تو اللہ کے نبی پھر مطمئن نہیں ہوئے اور پھر کہا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کوئی ہے جو اپنے رب کو ایک دے تو وہ 700 گنا کر کے واپس کرے. ایک پہ 10 آیا تھا، 10 سے 700 گنا چلا گیا. قربان جائیں اللہ کے نبی اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا رب زد امتی، یا اللہ نہیں اور زیادہ پر. اب 700 تو ہو گیا عمومی ساری امت کے لیے، ایک پر 700 ہو گیا، ایک پر 10 اور ایک پر 700، کتنا فرق پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے محبوب تجھے خوش کرتا ہوں، ضرب تقسیمیں چھوڑتا ہوں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو تیری امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب
खोला चेक, अपनी मर्जी ना लिख लो जो लिखना है, खोला चेक। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, तेरी उम्मत के सब्र वालों को बेहिसाब दिया जाएगा, कोई उसकी इंतहा ना होगी। देने वाला अल्लाह हो और बेहिसाब का ऐलान हो तो उसकी शायान शान होगा। फिर तो मेरे भाइयों, ये जो इज्जत मिली है, ये जो इंतखाब हुआ है, ये किस वजह से है? ये है कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है। आम तफसीरों में इसका तर्जुमा है हमने तुम्हें दरमियान वाली उम्मत बनाया है, एतदाल में हो। यहूदी एक इंतहा पर है, नफसानियत, ईसाई दूसरी इंतहा पर हैं, रहबानियत, तुम इसके बीच में हो, इसमें बीच में हो। न तुम्हारे अंदर नफसानियत होनी चाहिए, न रहबानियत होनी चाहिए। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, तुम इसके बीच में एतदाल के साथ चलते हो। न नफसानियत का अमर है, न रहबानियत का अमर है। मन अमसा कालम बिअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहु, जो सुबह से शाम तक बच्चों को हलाल कमाने के लिए थक के घर लौटता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। इसका एक तर्जुमा और भी बनता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। इस वसता को वासिता से लिया जाए, वस्त की बजाय वासिता से लिया जाए। फिर इसका तर्जुमा और बनेगा, इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत बनाया है वासिते व वासता वाली उम्मत। तुम उम्मत वासिता, वासिता होता है दो चीजों को जोड़ने के लिए बीच में जो ये माइक मेरे और आपके दरमियान वासिता है, वरना बाहर के लोग मेरी आवाज न सुन सकें, गैलरी के लोग मेरी आवाज न सुन सकें, ये वासिते का काम दे रहा है। और फिर माइक और आपके दरमियान हवा वासिता है, हवा ना हो तो यहाँ 10,000 माइक इकट्ठे हों, आवाज नहीं जाए उसकी। अगर हवा ना हो तो आप तक यह माइक भी आवाज नहीं पहुंचा सकता। दो चीजों को जोड़ने के लिए जो बीच की चीज है उसको वासिता कहते हैं, वासिता। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ऐ उम्मत मोहम्मद तुम वासिता। किस चीज का वासिता हो? किन दो के दरमियान वासिता हो? पूरी दुनिया नहीं जानती हमारा पालने वाला कौन है, हमारा रब कौन है, हम दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं, ये मौत क्या चीज है, मौत के बाद क्या होने वाला है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, ये इंसान अपने पैदाशी इल्म के साथ नहीं जानता। ये सब कुछ बताने के लिए 1,24,000 नबी आए, जो अल्लाह और बंदों के दरमियान वासिता बनते रहे, जो अल्लाह से लेते थे बंदों को सुनाते थे, बंदों की सुनकर अल्लाह तक पहुंचाते थे, यूं बीच में वासिता बनते रहे, वासिता बनते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत खत्म। मसली व मसलुल अंबिया मिन क़ब्ली कमसल रजुलिन बना बैतन व अजमलहु व अहसन, मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे इस शख्स ने बड़ा खूबसूरत घर बनाया, इल्ला मौदिअ लबन फी ज़ाविया, सारा घर बना के एक पत्थर नहीं लगाया, सारा घर मुकम्मल एक पत्थर नहीं लगा। फजालन नास यतूफून बिही व याजबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुदिअत हादिही, तो सारे लोग आते हैं और उस घर को देखते हैं, फिर वहां के खड़े हो जाते हैं, यार ये पत्थर लग जाता तो ये घर कितना खूबसूरत मुकम्मल हो जाता। तो आपने फरमाया फ़अनल लबिनतुल अखीरा, मैं वो आखिरी पत्थर हूँ, व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं वो आखिरी नबी हूँ। अब इसके बाद ला उम्मत नबी बअदी वला उम्मत बअदकुम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं, नबूवत खत्म हो गई। अब आने वाली सारी नस्लों को अल्लाह से जोड़ने के लिए अब कौन वासिता बनेगा? पहले 1.25 लाख नबी वासिता बने, अब ये उम्मत वासिता बनेगी, बंदे और रब को बीच में जोड़ने के लिए इस उम्मत से काम लिया जाएगा। हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया। ये वासिता बनने का अब निजाम कैसे चलेगा? लितकूनु शुहदा अलन नास, तुम दुनिया के लोगों के पास जाकर हक की गवाही दोगे, तौहीद की शहादत दोगे,
یہاں سے وہ آخرت والی گواہی صرف مراد نہیں ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، دنیا میں بھی یہ گواہی، آخرت میں بھی گواہی۔ اس کائنات میں ایک کیس پرانا چل رہا ہے، اللہ ہے، شیطان کہتا ہے نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، شیطان کہتا ہے بہت سارے الہ ہیں۔ کچھ شیطان کے وکیل ہیں، کچھ الرحمن کے وکیل ہیں۔ شیطان اپنے وکیلوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کرتا چلا رہا ہے اللہ ہے ہی نہیں، ہے تو کافی سارے ہیں، اور اللہ کے وکیل انبیاء ہیں جو یہ شروع دن سے ثابت کرتے آ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ سب سے پہلا نبی جو کفر کے پاس گیا ہے نوح علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا الہ الا اللہ۔ پھر الہ تمود و الہ ہود اخاہم، کیا ہے وَإِلَىٰ اخاہم صالحا، وہ آ رہے ہیں نہیں الہ ہود نہیں، اللہ کرم وَإِلَىٰ عَادٍ اخاہم ہودا، قوم عاد کے پاس ہود آ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ اخاہم صالحا، صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کے پاس آ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اخاہم شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، شعیب علیہ السلام مدین کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی مکے کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو پہلا بول جو چلا تھا نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا، وہ آخری وکیل بھی اسی کی بات کرتا چلا گیا لا الہ الا اللہ۔ پہلے وکیل سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام وہ لا الہ الا اللہ کی وکالت دیتے چلے گئے۔ اللہم انی اعہد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا واشہدک وکفی بک شہیدا انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے۔ آپ صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے اے میرے رب میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تیری اکیلی گواہی کافی ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد، ملک بھی تیرا، حمد بھی تیری، وانت علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدیر، واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں، اپنے اوپر ایمان لانا بھی نبی پر فرض ہے۔ واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنت حق والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، جنت حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور موت کے بعد کا اٹھنا حق ہے، اور تو قبروں سے اٹھائے گا اور قیامت آئے گی۔ اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں، یا اللہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں۔ دونوں طرف سے وکیل نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، آواز تھوڑی کم، دونوں طرف سے دلائل آ گئے، اب گواہوں پر آ کر فیصلہ ہوگا۔ اگر گواہ لا الہ الا اللہ کے بھگت گئے تو فیصلہ نبیوں کے حق میں، اگر گواہ شیطان کے بھگت گئے تو فیصلہ شیطان کے حق میں۔ آخری فیصلہ جو جج کرتا ہے وہ گواہوں پر کرتا ہے، تو گواہی کے لیے شیطان کو میسر نہ ہو سکے گواہ، اللہ نے امت محمد کو پیش کیا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف بلانا، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف کھینچنا، ساری دنیا کے انسانوں کو روشنیوں تک پہنچانا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور تو کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ آنکھیں اندھی ہیں، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں نہیں دل اندھے ہو چکے ہیں، دلوں کا نور ختم ہو چکا ہے، اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا۔ یہ نور ایمان والوں کے پاس ہے، جو نور اللہ کی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر اللہ کے محبوب کو نور کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ پھر اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ پھر ایمان والا بھی نور ہے، مثل نورہ کمشکاۃ
فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الأمثال. اللہ نور نور، اللہ کا نبی آیا نور نور، اللہ کا قرآن آیا نور نور. یہ مومن بھی نور ہے جو اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، اور جس کے سینے میں دل کا فانوس ہے، اور اس کے سینے میں وہ جو قرآن کا تیل ہے، اور اس کو جو آگ لگتی ہے عمل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، جب یہ روشن ہوتا ہے سارا وجود روشن ہوتا ہے. اللہم اجعلنی نورا، اللہ کا نبی کہے اللہ مجھے نور بنا دے. اللہم اجعل امامی نورا وخلفی نورا وعن ایمانی نورا وعن شمالی نورا، اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں نور ہی نور بنا دے. یہ نور آج نظر نہیں آ رہا، یہ قیامت کے دن نظر آئے گا. کیسے نظر آئے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وعن ایمانہم. آج دیکھو ایمان والوں کا نور روشن ہو چکا ہے، دلوں سے نکلا، سارے وجود کو اس نے روشن کیا، اور روشنی چھن چھن کر کے باہر نکلی. آج وہ آگے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوا ہے، اور آگے فرشتے آ رہے ہیں. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار وذلک هو الفوز العظیم. آپ کو مبارک ہو، آپ نور لے کر آئے، کامیاب ہو کر آئے. پیچھے دوسرے آ رہے ہیں، ایمان پیچھے وہ آ رہے ہیں منافقین جو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، سب سے بڑے کافر پیچھے آ رہے ہیں. اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ہاں یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں کہاں سے ہوگا؟ تمہاری گاڑی کی لائٹیں نہ ہو اور اگر ایک گاڑی کی لائٹوں کے پیچھے چلنا شروع کرو تو تمہیں پولیس والے روک لیں گے، چالان کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ اگلی کی روشنی سے کام نہیں چلے گا، اپنی لائٹیں جلاؤ. قیامت کا دن منافق کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں اپنے نور میں ساتھ لے کے چلو. وہ کہیں گے فَالْتَمِسُوا نُورًا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ، ہم تو پیچھے سے لے کر آئے، پیچھے جاؤ وہاں ملے گا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، پھر ان کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی. بے سور لہم، ایک دیوار آئے گی جو حائل ہو جائے گی، اور ان کو وہاں روک کر نیچے جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جائے گا. تو میرے بھائیو ساری دنیا میں اندھیرا ہے، روشنیاں ایمان والوں کے پاس ہیں، روشنی قرآن ہے، روشنی اللہ کا رسول ہے، روشن نور اللہ کی ذات ہے. یہ جیسے سورج چمکتا ہے اور دنیا کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، یہ دلوں کی روشنیوں کو جگمگاؤ گے اور دنیا میں پھرو گے تو کائنات کے دل روشن ہوں گے. میرے بھائیو اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک تنہا شہنشاہ ہے، اس کا اس کائنات میں قانون ہے، دستور ہے، وہ نہیں بدلے گا. کافروں کے لیے الگ ہے، پکے مسلمانوں کے لیے الگ ہے، کچے مسلمانوں کے لیے الگ ہے. کافر کے لیے اللہ کا قانون ہے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني والمكذبين قل النعمة ومهلهم قليلا ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. یہ کافر کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی. کب تک؟ موت تک، موت تک، موت تک، موت تک. ناچو گاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، جوئے کے اڈے چلاؤ، شراب کے اڈے چلاؤ، جو مرضی کرو، چھٹی ہے. اور جب موت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر آج کاش تم دیکھ سکتے، پر تم دیکھ نہیں سکتے ہو کہ فرشتے ان کے منہ پہ مار رہے ہیں، ان کی پشت. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، اب اپنی جان باہر نکالو. آج تم آ گئے ہو کدھر؟ إِلَىٰ حَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. آج تمہیں بشارت ہو، ملک الموت آ کر کہتا ہے نکل بدبخت، نکل ایتها النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث. اے خبیث اب نکل. کدھر؟ إِلَىٰ حَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. بے شمار عذاب کی شکلیں تیرے لیے تیار ہیں. یہ ایک قانون ہے، یہ کافر کے لیے قانون اللہ بتا رہا ہے. موت تک کچھ نہیں کہے گا، چھٹی. ہاں اگر اسے پکڑنا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں سزا دینی ہے اور اسے عبرت کا نشان بنانا ہے. پھر اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کی دوسری سنت ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کی سنت ہے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. یہ میرے اللہ کی سنت ہے. وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی باطل طاقت کو پکڑنا چاہتا ہے، ہلانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، تو تمہارے جلوسوں سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے نعرے لگانے سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے ٹائر جلانے سے نہیں توڑے گا، وہ ان کو گالیاں نکالنے سے نہیں توڑے گا. وہ کیسے توڑے گا؟ وہ ایک طبقہ وجود میں لائے گا جو ایمان والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا. ان کو کہے گا جاؤ ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو. امرنا مترفیہا، جاؤ ان کو دعوت دو. انبیاء اور انبیاء کے ساتھی، نبی اور نبیوں کے ساتھی، ایک طبقہ وجود میں آئے گا. اس کا سرخیل نبی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھی ہوں گے. نبی ان کو دعوت دے گا، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. ففسقوا فیہا، ہم نہیں مانتے. کأی من قریۃ عتت عن امر ربہا ورسلہ، جاؤ جاؤ ہم نہیں مانتے. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. زیادہ باتیں نہ بنا، لیا وہ عذاب لیا جس سے ڈرا رہا ہے. لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. اے تیری قوم کا خیال ہے ورنہ ہم تو تمہیں ویسے ہی زمین میں دھسا دیتے پتھر مار مار کے. انک لانت الحلیم الرشید. جا گھر میں بیٹھ کے اپنی عبادت کر، بڑا یا نیک پاک، ہمیں نہ سمجھا. یہ ہو رہا ہے، ادھر نبی سمجھا رہا ہے، ادھر آوازیں یہ کیسے جا رہے ہیں. جانتے ہیں جتنا کوئی نیک پاک ہے. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں کر رہی. انک لانت الحلیم الرشید، یہ ان پر طنز کر رہی ہے. بڑا آیا نیک پاک، دیکھے ہیں ہم نے بڑے حاجی نمازی. یہ ترجمہ ہے اس کا. تعریف نہیں ہو رہی، تعریف کے انداز میں برائی ہو رہی ہے. تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ ففسقوا فیہا، پھر وہ اپنی برائی پہ جمتے ہیں. ادھر وہ دعوت دیتے ہیں، ادھر وہ برائی پہ جمتے ہیں. پھر وہ نبی اپنی آخری جان مار، آخری سانس لگا دیتا ہے، اور پھر وہ تھک کے کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میرے رب میں تو بولا کے تھک گیا، میری تو اب نہیں سنتے ہیں، اب تو جان اور یہ جانے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ اب ان کو پکڑ. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یا اللہ پکڑ ان کو. جب نبی تھک جاتے ہیں اور حجت پوری ہوتی ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ ان کو پکڑ. تو میرا اللہ کہتا ہے آ رہا ہوں. انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. پھر جب وہ آئے گا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب تیرا رب پکڑتا ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. تیرا رب جب پکڑتا ہے پھر ہلا کے رکھ دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. ہاں پھر ایسے نہیں ہوتا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. وہ دیکھو صالح کی قوم برباد ہوئی پڑی ہے. الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود. وہ قوم ہود برباد ہو گئی. الا بعدا لمدین کما بعد ثمود. وہ قوم مدین ہلاک ہو گئی. الا بعدا لثمود. وہ قوم صالح ہلاک ہو گئی. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل ممدود مسومة عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. وہ قوم لوط برباد ہو گئی. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم. وہ فرعون برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، پانی کی نظر ہو گیا. منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من اخذہ الصیحہ منہم من خسفنا بہ الارض منہم من اغرقنا. اللہ کے بھی 4 ایٹم، اللہ کے بعد 4 ایٹم بم ہیں. ایسی مثال دے رہا ہوں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ایٹم بم کا زمانہ ہے، کبھی اللہ کے ایٹم سے پناہ مانگو. اللہ کے پاس ایٹم بم ہے. آسمان سے پتھر اور ہوائیں اللہ کا ایٹم بم ہے. فرشتے کی چیخ اللہ کا ایٹم بم ہے. زمین میں دھسا دینا یہ زمین اللہ کا ایٹم بم ہے. ذرا ہل جائے سارا فیصلہ آباد اندر، ذرا ہل جائے سارا انسان اندر. اللہ کا ایٹم بم ہے. یہ بکھرا ہوا پانی، یہ پاگل موجیں، یہ اللہ کا ایٹم بم ہے. لگام چھوڑ دے، سب کو اٹھا کے بہا کے اپنے اندر لے جائے، مچھلیوں کی غذا بنا دے. تو اللہ پاک کا کافر کے لیے قانون چھٹی، پکڑ کے لیے قانون. ہمارے بد دعائیں نہیں ہیں. پکڑ کے لیے قانون
وہ ہماری بددعائیں نہیں ہیں. پکڑ کے لیے قانون وہ ہمارا گالی گلوش نہیں ہے. پکڑ کے لیے قانون دعوت ہے. دعوت کے لیے نبیوں کا طبقہ وجود میں آتا ہے اور وہ ان کو دعوت دیتا ہے. اب نبی کوئی نہیں ہے تو ایک مسلمانوں کا پکا طبقہ وجود میں لانا پڑے گا, جو پکے مسلمان ہوں, جو ہماری جیسے نہ ہوں. جو پکے مسلمان ہوں گے ان کے لیے اللہ کا قانون اور ہے. وہ کیا ہے؟ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. ہاں, پکے مسلمان جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کہے گا فاستجاب. اللہ نہیں کہے گا ثم استجاب. ثم تو آج ہو رہا ہے. فاستجاب تم کہو گے یا اللہ اور فوراً جواب آئے گا حاضر, تمہارا رب حاضر, 1000 فرشتے آ رہے ہیں, ضرورت پڑی تو اور بھی بھیج دوں گا, 5 آلاف بھی بھیج دوں گا, 3 آلاف بھی بھیج دوں گا, ضرورت پڑی تو اور بھی بھیجوں گا. ابھی 1000 آ رہے ہیں. جب پکے مسلمان ہوں گے تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ ہم تمہیں عزت دیں گے. انتم الاعلون. اللہ کا قانون کیا ہے؟ ہم تمہاری مدد کریں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کا قانون کیا ہے؟ تم ہاتھ اٹھاؤ گے دعائیں قبول ہوں گی. اللہ کا قانون کیا ہے؟ ہاں, لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. تم ایمان والے بن جاؤ, میں کیا کروں گا؟ زمین میں تمہاری حکومت قائم کر دوں گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ. میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا جسے میں نے خود پسند کیا ہے. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور کیا کروں گا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. میں یہ ڈاکو راج ختم کر دوں گا. روزانہ اخبار بھرے پڑے ہیں, ایک موبائل پہ قتل کر کے چل گئے. ہائے ہائے, اتنا خون سستا ہو گیا. 10 روپے پہ قتل کر دی, گالی نکالنے پہ قتل کر دیا. جب تم پکے ہو جاؤ گے تو یہ میں پولیس کہاں ختم کر سکتا؟ سارے پاکستان کی پولیس مل کر 5 لاکھ نہیں بنتی ہے تو یہ 15 کروڑ انسانوں کو 5 لاکھ پولیس کیا سیدھا کرے؟ وہ خود ہماری طرح کمزور انسان ہیں. وہ رات کو کتنا کچھ جاگیں گے, سارے فیصلہ آباد پر کتنا پہرا دیں گے. وہ 70 لاکھ کی آبادی کا شہر لاہور ہے, 1.25 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی ہے, 40 لاکھ کی آبادی کا شہر فیصلہ آباد ہے. یہاں کتنی پولیس آئے گی جو ہر گلی پہ کھڑی ہو, ہر نکڑ پہ کھڑی ہو؟ پھر وہ بھی کمزور انسان ہیں, وہ سو بھی جائیں گے, غافل بھی ہو جائیں گے اور اپنی بددیانتی کی وجہ سے فروخت بھی ہو جائیں گے. پر اگر اللہ کہے گا کہ میں امن کر لا رہا ہوں, اب میں امن لا رہا ہوں, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تو اب کہاں سے بدامنی آئے گی؟ اب کون فساد مچا سکتا ہے؟ اب کون فتنے مچا سکتا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر, چوری بڑھ گئی, لوگوں نے شکایت کی جی چوری بڑھ گئی, کہ کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لایا, اس پر لکھا سلمان فارسی اللہ کے بندے مدائن کے گورنر کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام یہ خط ہے, رات کو شبے کی حالت میں جسے دیکھو اسے چیر پھاڑ کے کھا جاؤ. اور کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور شہر کے دروازے کے باہر اسے لگا دو. خط لے جایا گیا, شہر کے دروازے کے باہر گاڑ دیا گیا کہ رات کو دروازے کھول دو, شہر کے دروازے کھول دو. رات کو شیر شہر کے اندر گھس چکے تھے. اب امن اللہ لانے والا ہے. دیکھو بھائیو, جب تک انسان خود ٹھیک نہ ہوگا پولیس فوج امن نہیں لا سکتی. جب تک اللہ کا احساس نہیں ہوگا اس سے بھی طاقتور حکومت وہ امن نہیں لا سکتی. کتنے کیمرے لگائے جائیں گے؟ امریکہ کا سسٹم کتنا طاقتور ہے, کتنا طاقتور ہے. پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے پاکستان میں جتنے ایک دن میں امریکہ میں قتل ہو جاتے ہیں. پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے جتنے ایک دن میں امریکہ میں قتل ہو جاتے. پورے سال میں اتنی چوری پاکستان میں نہیں ہوتی جتنی ایک دن میں امریکہ میں ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ تو سائنس کا امام اس وقت اور کوئی نہیں ہے. نہیں, انسان بنے گا تو نظام چلے گا, اوپر والا چاہے گا تو نظام بنے گا. اوپر والا امن لے آئے تو بدامنی نہ آئے گی, وہ بدامنی پھیلا دے تو امن نہ آئے گا. تو پکے مسلمانوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ تم ایمان بناؤ, تم عمل بناؤ, حکومت بھی دوں گا, طاقت بھی دوں گا, خلافت بھی دوں گا, امن بھی قائم کروں گا, عزت بھی دوں گا, مدد بھی کروں گا, دشمن کے نرغوں سے نکالوں گا. لا يضركم كيدهم شيئا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. 2 باتیں نہ ہاتھ سے جانے دینا, ایک صبر, ایک تقوی. کہ کہو ساری دنیا کو تم پہ ٹوٹ پڑے, کچھ نہ تمہارا بگاڑ سکیں.